باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التین مکیہ، یہ سورہ تین ہے اور مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفۃ و عظمۃ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ باقی بہت ساری سورتوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والتین قسم ہے تین کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس شہر مکہ معظمہ شہر امن کی، یعنی مکہ معظمہ کی۔ تین اور زیتون سے اگرچہ بہت سارے مفسرین نے پھل مراد لیا ہے، جو تین یعنی انجیر اور زیتون جو پھل ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے جیسے آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یا اسی طرح زمخشری، ابن حجر ابن تیمیہ رحمہم اللہ، اور ایک روایت کے مطابق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر مراد دی ہے کہ تین اور زیتون سے اگر طور سینا اور اس کے بعد چونکہ طور سین اور ھذا البلد الامین کا تذکرہ ہے، اس مناسبت کی وجہ سے یہاں تین اور زیتون پھل مراد لینا مناسب درست نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک دوسری تفسیر بیان کی ہے کہ اہل عرب میں ایک بات مشہور تھی کہ جس علاقے کے اندر جو پھل زیادہ پایا جاتا تھا، بسا اوقات اس علاقے کو اس پھل کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ تو تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون اکثر و بیشتر اہل عرب کے یہاں اس دور میں شام اور فلسطین کے اندر پایا جاتا تھا، تو اس وجہ سے ان مفسرین حضرات نے تین اور زیتون سے یہاں جو ہے شام اور فلسطین مراد لیا ہے، چونکہ اس میں ایک مناسبت یہ ہے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں پیدا کیا، اور بہترین سانچے میں پیدا کرنے کے لیے جو اللہ نے قسم کھائی ہے، تو اس کی مناسبت بھی ان جگہوں سے رکھی ہے جو جگہیں انبیاء علیہم السلام عظیم الشان اور اولو العزم مخلوقات، یعنی انسانوں میں سے جو اولو العزم مخلوق ہیں پیغمبر علیہم السلام، ان کے مقامات اور ان کے مقامات ظہور کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو شام اور فلسطین اگر اس سے مراد لیا جائے تو ظاہر ہے کہ شام اور فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے بکثرت انبیاء مبعوث ہوئے، نازل ہوئے ہیں۔ اور طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، کتاب عطا کی گئی۔ وہذا البلد الامین، یہ مکہ معظمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد ڈال رکھی ہے، اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چاروں جگہیں یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جگہوں کی قسم کھا کر آگے جو انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ ہم نے اس انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ یعنی بہترین سانچے کیا کہ جس اعتبار سے انسان کی شکل و صورت بنائی گئی ہے، جس اعتبار سے انسان کا جسم بنایا گیا ہے، جس اعتبار سے انسان کی جو 6 فٹ کی باڈی بنائی گئی ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، کسی مخلوق کی ایسی باڈی، کسی مخلوق کی ایسی شکل و صورت نہیں بنائی گئی ہے۔ اور دوسری بات، جو عقل و فہم اور علم و حلم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا ہے،
اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہاں الانسان میں جن سے انسان مراد ہے، چاہے وہ نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، تو ہر ایک انسان اس سے مراد ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عقل و فہم کا مادہ رکھا ہے، وہ کسی دوسری مخلوق میں ناپید ہے، کسی دوسری مخلوق میں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان احسن تقویم ہے، یعنی بہترین سانچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، یعنی چاہے جسم کے اعتبار سے ہو یا عقل اور فہم کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، تو جس اعتبار سے بھی انسان کو لیا جائے تو باقی تمام مخلوقات سے بالا تر ہے، باقی تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ قرآن مقدس میں باقی دوسری جگہوں پر بھی انسان کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ بہرحال، اور اسی طرح وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ تو ان تمام تعریفات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کی ہیں، وہ انسان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور یہ عظیم مرتبہ کہ دنیا کے اندر کسی کو ایسا مرتبہ نہیں دیا گیا ہے، نہ کسی تمام انسانوں میں بہترین مخلوق، تمام انسانوں میں اعلیٰ درجے کے انسان حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، اور یہ انتخاب صرف انسانوں میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، کسی دوسری مخلوق میں، یعنی دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں، کسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پیغمبری کا انتخاب نہیں فرمایا۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان بہترین سانچے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچوں سے بھی نیچے لوٹا دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگرچہ بعض مفسرین نے اس کو ارذل العمر کی طرف منسوب کیا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جانے کے بعد اس عمر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی بہترین تخلیق کا بیان فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، اور اس کے بعد جب انسان پیدا ہونے کے بعد بالغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے برے افعال کا کوئی انسان اپنے برے افعال میں کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی خرافات میں اور لغویات میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور پھر اتنے وہ گراوٹ میں آ جاتا ہے، گرتے 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 کہ اپنی جو انسانیت کا جو مادہ تھا، یعنی انسانیت کا جو تقاضا تھا، اس سے تو گر ہی جاتا ہے۔ بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ گرتے گرتے اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ چوپائیوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی تھی، علم و حلم دیا تھا، اتنا بہترین سانچہ دیا تھا، اتنی شکل و صورت دے رکھی تھی، اور ذوی العقول میں سے اس کو بنایا تھا، لیکن اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے کرتوت کے اعتبار سے اور اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ اتنا گرتا گیا کہ یہ گرتے گرتے جانوروں سے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان سے بھی بدتر چلا گیا۔ اور مشاہدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو ہمارے سامنے آیا ہے کہ جانور اگر کسی دوسرے جانور کو شکار کرتا ہے تو صرف اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے شکار کرتا ہے، باقی جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، باقی جانوروں کو مارتا نہیں۔ لیکن انسان کو جب کسی قوم سے دشمنی ہو جاتی ہے، انسان کو جب دوسری اپنے سوسائٹی کے اندر کسی قبیلے سے دشمنی ہو جاتی ہے، کسی گھر سے دشمنی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو تکلیف دینے میں اتنا گر جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ مکمل انسانیت کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ چاہے ہم اس اعتبار سے لے کے تعویذ گھنٹوں کے اعتبار سے، جو آج کل اللہ حفاظت کرے ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ چل رہا ہے کہ تعویذ کیے، جادو وغیرہ کے استعمال کیا، اور ان تمام حربوں سے انسان کو پریشان کیا، انسان کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یا کبھی کبھار انسان اتنا گر جاتا ہے کہ وہ اپنے عقل کے بلبوتے پر باقی جو ہتھیار تیار کرتا ہے، چاہے وہ ایٹم بم کے اعتبار سے ہو یا میزائل وغیرہ کے اعتبار سے ہو، تو پھر اب مکمل طریقے سے ایک قوم پر اس ایٹم بم کو داغا جاتا ہے، اور مکمل ایک بستی کے بستیوں کو ختم کیا جاتا ہے، ملکوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کس وجہ سے؟ حالانکہ
اس سے ان تمام چیزوں سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن یہ اپنے اخلاق سے اور اپنی انسانیت سے اتنا گر جاتا ہے کہ وہ اب اس کے اندر وہ انسانیت ہی نہیں رہتی ہے کہ ہمیں انسان کے ساتھ یا دوسری مخلوق کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے تھا. تو وہ گرتے گرتے اس قدر ہو جاتا ہے کہ کبھی اس کو بہن اور ماں کا خیال نہیں رہتا، کبھی اس کو اپنی بیٹی کا خیال نہیں رہتا، اور کبھی دوسری کی بیٹیوں کا خیال، دوسری کی بیویوں کا خیال بھی نہیں رہتا. کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک عورت کو 20 30 آدمی حوث کے شکار بنا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی کے سامنے اس کو حوث کا شکار بنا دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، بہترین سانچے میں پیدا کرنے کے بعد جب یہ اپنے اخلاق سے گر جاتا ہے، جب یہ اپنے اعمال سے گر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گراتے گراتے اس قدر پہنچا دیتے ہیں کہ اب یہ جانوروں کی بھی فہرست میں نہیں رہتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. لیکن جن لوگوں نے اس کے بعد ایمان لایا ان کا تذکرہ الگ ہے، یعنی جنہوں نے احسن تقویم کا خیال رکھا، جو انسانیت کا تقاضا ہے، جو نوع انسانی کا تقاضا ہے، اس کا خیال رکھا کہ بالغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی علیہ السلام کے تقاضوں پر عمل کیا. تو ان کا الگ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور بہترین اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو یعنی انسان پیدا ہونے کے بعد اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک وہ قسم جس کو ثم رددنا اسفل سافلین میں اللہ نے بیان فرمایا، دوسری وہ قسم جس کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا. یعنی انسان پیدا ہونے کے بعد، عقل آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا فرما بردار بھی بن سکتا ہے، اور فرما برداری اختیار کر کے کامیابیوں والی زندگی گزار سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان بھی بن سکتا ہے، باغی بھی بن سکتا ہے. جس طرح آج ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان ایمان لانے کے بعد بھی نافرمانی میں گرا ہوا ہے. تو چاہے اس کو عقل پر لگا ہوا وہ پردہ کہیے، یا یہ کہیے کہ ہم دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور دین سے بالکل غافل ہے. بہرحال جو بھی اس کو نام دیا جائے، کہ جو انسان بالغ ہونے کے بعد، عقل آنے کے بعد مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قانون کے اندر، اس دائرے کے اندر آ جائے، ایمان والے دائرے کے اندر آ جائے، اور پوری اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دیں، تو وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، اور وہ انسان آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے، بنسبت اس شخص کے جس انسان نے عقل آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو ٹھکرا دیا. فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر کون چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، جبکہ انسان کا نمونہ ہی نہیں تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس. اور پھر اس انسان کے بنانے کے بعد اس کی دو طبقے بن گئے، ایک نافرمانیوں کا، ایک فرما برداری کا. اور جو فرما برداری کا طبقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، بہترین طبقہ ہے، اور جو نافرمانیوں والا طبقہ ہے وہ اللہ کے یہاں مبغوض طبقہ ہے، بدترین طبقہ ہے. تو جب یہ دو طبقے ہیں اور نوع انسانی میں دونوں طبقے پائے جاتے ہیں، تو پھر انسان یہ کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ کیوں کہ اگر قیامت نہیں آئے گی تو پھر اچھا طبقہ بھی برا طبقہ بھی دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اچھا طبقہ اور برا طبقہ ایک ہی جگہ میں رہیں گے. قیامت آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان دونوں میں امتیاز پیدا ہو، ان دونوں کے اندر یہ دونوں الگ الگ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کہ برا طبقہ جو ہے، جو بدترین طبقہ ہے، اس کو سزا دی جائے، اور اچھا طبقہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فرما بردار طبقہ ہے اس کو اجر و عظیم دیا جائے، اس کو بہترین ثواب دیا جائے، اس کو بہترین اجر دیا جائے.
اور اگر قیامت کا تم سرے سے انکار ہی کر دو گے تو پھر یہ دونوں طبقے ایک ہی پلڑے میں آئیں گے. یعنی برا طبقہ اس کو کوئی سزا بھی نہیں دی جائے اور اچھا طبقہ اس کو کوئی ثواب بھی نہ دیا جائے. اور جب ایسا ہے کہ اور اگر ایسا ہو گیا کہ برے طبقے کو اور اچھے طبقے کو ایک ہی پلڑے میں کھڑا کر دیا جائے تو یہ انصاف کا تقاضا ہی نہیں ہے. یہ انصاف جب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنی حکومتوں میں انصاف کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ انصاف نہیں کریں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، فیصلے کا دن رکھا ہے، تاکہ برا طبقہ بھی کھڑا ہو جائے، اچھا طبقہ بھی کھڑا ہو جائے اور ان دونوں طبقوں میں امتیاز پیدا ہو جائے کہ اچھے طبقے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور برے طبقے کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. تو فما یکذبک بعد بالدین، جب یہ تمہارے سامنے ہے کہ دونوں انسان کو بہتر بنایا گیا اور پھر ان میں دو طبقے پیدا ہو گئے تو پھر تو انصاف ہونا چاہیے تھا. اس کے باوجود بھی انصاف والے دن کا تم کیا کر رہے ہو؟ انکار کرتے ہو. تو کون سی چیز تمہیں انکار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالی سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے حکومتوں میں جو حاکم بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بادشاہ، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے، لیکن جب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے عدالتوں میں انصاف ہو تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہیں، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف نہیں کریں گے؟ کیا ان کے یہاں انصاف نہیں مل سکتا ہے؟ اچھے کام کرنے والے کو اچھا بدلہ اور برے کام کرنے والے کو برا بدلہ نہیں مل سکتا ہے؟ اگر یہ اس اعتبار سے آپ نے قیامت کا انکار کیا، گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر نعوذ باللہ یہ الزام لگایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے شغف اور ایمان کے ساتھ ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.